لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 166 حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ جھوٹ سے بڑھ کر کوئی عادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک نفرت اور بغض والی نہ تھی۔ آپ صحابہ کے بارے میں کسی کے متعلق اس کی خبر پاتے، یعنی آپ کو پتہ چلتا کہ فلاں شخص نے جھوٹ بولا ہے، تو آپ کا رویہ اس کے بارے میں بدل جاتا، حتیٰ کہ آپ کو پتہ لگ جاتا کہ اس نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے، تب جا کے آپ کا رویہ اس کے ساتھ درست ہوتا۔ تو جھوٹ بہت بڑی برائی ہے، کبیرہ گناہ ہے جو کہ انسان کو دوزخ میں لے جاتا ہے۔ سچ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے اور جھوٹ انسان کو دوزخ میں لے جاتا ہے۔ انسان جو ہے آغاز میں جھوٹ کو ذرا ڈر ڈر کے بولتا ہے، پھر آخر میں اتنا جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن یہ انسان کو سیدھا دوزخ میں لے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ منافق کی پہلی نشانی ہے۔ منافق کی ہم نے 4 نشانیاں پڑھی تھیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ اس کی پہلی نشانی ہے۔ تو جب انسان جھوٹ بولتا ہے، ایک انسان نمازی ہے، ایک انسان روزے رکھتا ہے، ایک انسان حج کر کے آیا ہے، عمرہ کر کے آیا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت موجود ہے جب تک کہ وہ چھوڑ نہ دے، جب تک کہ وہ چھوڑ نہ دے۔ اور آپ کو پتہ ہے نفاق جو ہے یہ کفر سے بھی بدتر ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ منافق جو ہوں گے وہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ویسے بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ذکر کیا ہے متقین کا اور کافروں کا اور منافقوں کا، تو منافقوں کا کافروں کے بعد ذکر کیا ہے، یعنی منافق جو ہیں وہ کافروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ منافق جو ہوتا تو کافر ہی ہے، لیکن منہ سے ایمان کا جھوٹا دعویٰ بھی کر رہا ہوتا ہے، غلط بیانی بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو کفر اور جھوٹ 2 چیزیں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، تو اس لیے جھوٹ سے بہت زیادہ بچیے۔ جیسے انسان آگ سے بچتا ہے ایسے جھوٹ سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، لیکن میرے سے سارے گناہ نہیں چھوڑے جاتے، میں ایک گناہ چھوڑ دوں گا، تو آپ مجھے بتا دیں میں کون سا گناہ چھوڑوں؟ آپ نے فرمایا تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ وعدہ کر لیا جی میں یا رسول اللہ جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا۔ اب جب گھر گئے خیال آیا میں چوری کر لوں، دل میں خیال آیا اللہ کے رسول کے پاس جاؤں گا تو اللہ کے رسول تو پوچھیں گے کہ تم نے ان دنوں میں کوئی گناہ تو نہیں کیا، تو میں نے تو سچ بولنے کا ارادہ کیا، تو میں اس وقت کیا یہ بتاؤں گا کہ میں نے چوری کی ہے؟ تو یہ سوچ کے چوری کا خیال چھوڑ دیا۔ اسی طرح کسی اور گناہ کا بھی خیال آیا تو یہ بات ان کے سامنے آ گئی کہ کیا میں اللہ کے رسول کے سامنے جھوٹ بولوں گا؟ میں نے تو وعدہ کیا ہے سچ بولنے کا۔ تو لہٰذا جو بھی گناہ کرنے کا ارادہ کرتے دل میں یہی خیال آتا، آہستہ 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 سارے گناہ چھوٹ گئے، صرف ایک اس سچ بولنے کی وجہ سے۔ تو آپ یہاں بیٹھ کے ارادہ کیجئے آج سے میں نے جھوٹ نہیں بولنا، سچ ہی بولنا ہے، یہاں بیٹھ کے نیت کیجئے۔ بعض اوقات مائیں ایسا کرتی ہیں، بچوں کے ساتھ جھوٹ بول لیتی ہیں، بیٹا فلاں اچھا کام کر لو، میرے ساتھ آ جاؤ، کپڑے بدل لو، کھانا کھا لو، میں تمہیں ٹافی دوں گی، اور پھر بعد میں دیتی کوئی نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے، اور یہ کام تو مائیں اس کو تمہارا خالق گناہ سمجھتی ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوٹ ڈاؤن کیا۔ آپ کے سامنے کسی خاتون نے کہا، اپنے بیٹے کو بلایا اور اسے کہا کہ آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی، تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ تم اسے کیا دو گی؟ انہوں نے بتایا یا رسول اللہ میں اسے کھجور دوں گی۔
تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اسے نہ دیتی تو یہ بھی جھوٹ ہوتا۔ اب بعض لوگوں کو مذاق میں جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں یہ جھوٹ کی بدترین قسم ہے۔ آپ اگلے کو خوش کر رہے ہیں اور اپنے لیے دوزخ اکٹھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے سامنے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مذاق میں جھوٹ بولنے کا جھوٹ نہ بولے، جو شخص مذاق میں جھوٹ نہ بولے، میں اس کے لیے جنت کے وسط میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ اتنا بڑا نیک عمل ہے۔ دوبارہ میرے سے حدیث کے الفاظ سن لیجئے، جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، عام زندگی میں تو جھوٹ نہیں بولتا، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ شاید مذاق میں جھوٹ بولنا وہ تو مذاق ہے بھائی، نہیں، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، میں اس کے لیے جنت کے وسط میں، جنت کے درمیان میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ضمانت دینے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایسا کیجئے، یہاں بیٹھ کے ابھی ارادہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں جھوٹ نہ بولوں اور میں ہمیشہ سچ بولوں۔ میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا، اگر آپ کو بعض اوقات جو ہے سچ بولنا بڑا مشکل لگے تو جھوٹ نہ بولیں، خاموش رہیں۔ خاموش تو رہا جا سکتا ہے، ضرور ہے کہ آپ نے بولنا ہے، ہاں جھوٹ نہیں بولنا، تو خاموشی اختیار کر لیجیے، نہ بولیے اس وقت۔ اسی طرح آپ سے وعدہ پورا نہیں ہوتا، وعدہ نہ کیجیے، لیکن غلط بیانی نہ کیجیے کہ وعدہ کرنے کے بعد آپ اپنا وعدہ توڑ دیں اور جھوٹ بولیں۔ تو یہ گناہ جو ہے یہ چھوٹا نہیں ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جو ہم نے یہاں نیت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہم نے نیت کی ہے اللہ ہمیں اپنی نیت پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹ کی جائز صورتیں، اچھی بات ہے، 3 موقعوں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر، کیونکہ جنگ میں ایمان اور کفر کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ دوسری بات صلح کروانے کے لیے، اور تیسری بات میاں بیوی سے اور بیوی میاں سے بھی جھوٹ بول سکتی ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے یہ رشتہ بڑا نازک ہے، 24 گھنٹے کا ساتھ ہے۔ کتنے معاملے ہوتے ہیں جن میں انسان جو ہوتا ہے الجھ جاتا ہے، تو خامند اپنی بیوی کو منانے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے، بیوی اپنے خامند کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتی ہے، اور اسی طرح صلح کروانے کے لیے بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیے، یہ جھوٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو حقائق کو بدل دے۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ کے بارے میں ایک غلط بات کہی کہ آپ نے اس کی فلاں چیز جو تھی وہ چوری کر لی، یا فلاں چیز نہیں دی، واپس نہیں کی۔ اب ایسا جھوٹ نہ بولیے کہ اس نے واپس کر دی ہے، یا ایسا جھوٹ نہ بولیے جس کے ساتھ واقعہ خلاف حقیقت ہو جائے۔ ہاں ایسا جھوٹ آپ بول سکتے ہیں، بھئی وہ اس بات پر بڑا پریشان ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ بھی جو ہے جب سے آپ کی اور اس کی بول چال بند ہے تب سے وہ بھی بہت ہی فکر مند رہتا ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جن کے ساتھ دوسرے کا دل نرم ہوتا ہے۔ اسی طرح بیوی بھی ایسی باتیں خامند سے کر سکتی ہے، میں تو صبح سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، میں تو آج سارا دن میں نے کھانا ہی نہیں کھایا، میں نے کہا تھا آپ کے ساتھ مل کے کھائیں گے۔ بھی ایسی باتیں جو محبت پیدا کرے، خامند بھی ایسی باتیں بیوی سے کر سکتا ہے۔ تو لیکن خلاف واقعہ بات نہ کیجیے، ایسی بات کر سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ تعلقات کو نسبتاً بہتر بنا سکیں، اور جس کے ساتھ دوسرے کے دل میں تھوڑی سی نرمی آ جائے۔ کسی خلاف واقعہ باتیں نہ کیجیے، کسی حقیقت کو غلط رنگ میں نہ لے آئیے۔ حدیث نمبر 170 ابو دردہ سے روایت ہے کہ جب 2 آدمی غائبانہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو ان دونوں میں سے زیادہ محبوب اللہ کے وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ ٹاپک ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، اور میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اپنی محبتیں اللہ کے محبت کے تابع کر دیں۔ اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کریں، لوگوں سے لوگوں کے لیے محبت نہ کریں۔ اگر آپ لوگوں کے سے محبت لوگوں کے لیے کریں گی کہ وہ میرے سے محبت کرے گا تو میں کروں گی، وہ میرے سے اچھا چلے گا تو میں چلوں گی، تو ایسا تو آپ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو ضرور
शिकायत पैदा हो जाएगी और फिर आप अपनी मोहब्बत को जारी नहीं रख सकेंगी। तो लिहाजा मोहब्बत कीजिए, अल्लाह के लिए मोहब्बत कीजिए। और दूसरी बात हमने हदीस में पढ़ी थी कि अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत कीजिए, क्योंकि नेक बंदों का अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मुकाम रखा है। क़यामत वाले दिन अंबिया और शुहदा जो है उन पर रश करेंगे। अब जब दो आदमी एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे होते हैं तो अल्लाह को उन दोनों में से ज़्यादा महबूब कौन होता है? जो दूसरे से ज़्यादा मोहब्बत करता है। देखे ना, दो आदमी हैं, हो सकता है एक उनमें से अलिफ जो है वो बे से ज़्यादा मोहब्बत करता हो, बे भी मोहब्बत करता हो, लेकिन अलिफ की मोहब्बत ज़्यादा हो। तो अल्लाह किससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? जो मोहब्बत करने में ज़्यादा है, अल्लाह उससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो लिहाजा अगर आपको किसी से मोहब्बत करके अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए तो मुझे बताइए कि ये सौदा महंगा है या सस्ता? बोलो, सस्ता सौदा है, सस्ता सौदा है। आपको अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी तो अल्लाह ताला उस शख्स से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं जो दूसरे से अल्लाह की खातिर ज़्यादा मोहब्बत कर रहा है। जैसे वालिदैन से मोहब्बत करना, अब देखो ना, अल्लाह का हुक्म है ना, वालिदैन का हक अदा करो। नेक आदमी से मोहब्बत करना, बड़े से मोहब्बत करना, आज ही हमने पढ़ा है कि बड़े की इज्जत करनी है, छोटे से शफकत करनी है। अल्लाह के लिए मोहब्बत करें, अल्लाह का हुक्म समझ कर करें। तो जो शख्स दूसरे से ज़्यादा मोहब्बत करता है वो जो है उसको अल्लाह ताला जो हैं वो उससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का ये बड़ा आसान तरीका है कि आप अल्लाह की खातिर दूसरे से मोहब्बत ज़्यादा करें। हज़रत अनस से रवायत है कि जब कोई आदमी अपने भाई से अल्लाह की खातिर मुलाकात करता है, पहले बात हो रही थी मोहब्बत करता है, अब वो भाई जो है अपने भाई से मुलाकात करने के लिए निकला है कि चलो जी आज मैं अपने भाई से मुलाकात करके आऊँगा। तो आसमान से पुकारने वाला फरिश्ता पुकारता है, तुम सदा खुश रहो, जन्नत तुझे मुबारक हो। अब एक शख्स अल्लाह की खातिर किसी से मोहब्बत करता है और उससे मिलने के लिए वो घर से चल निकला है। अब ऊपर से अल्लाह की फौज हरकत में आ जाती है। अल्लाह की फौज कौन सी है? फरिश्ते। फरिश्ते उसे मुबारक देते हैं, आसमान से उसे जन्नत की मुबारकें मिलती हैं। और ये मुबारक किन अल्फाज में मिलती है कि अंतिबता, के तू खुश रहे, तुझे मुबारक हो, वताबत लकल जन्नत, और तुझे जन्नत मुबारक हो। ये चीज़ जा रहा है मुलाकात करने के लिए और फरिश्ते उसे मुबारकें दे रहे हैं आसमान से, तुम सदा खुश रहो, जन्नत तुझे मुबारक हो। और अल्लाह ताला अपने अर्श की बादशाही में कहता है, मेरे बंदे ने मेरी वजह से मुलाकात की है, इसकी मेहमान नवाजी मैं करूँगा। सुने ज़रा अल्फाज, इसकी मेहमान नवाजी मैं करूँगा और मैं इसके लिए जन्नत से कम मेहमान नवाजी पे राज़ी नहीं होता। मैंने जब ये हदीस पढ़ी तो मैंने दिल में सोचा, हम कितने बेवकूफ़ थे। सारी ज़िंदगी हम लोगों से मोहब्बतें करते रहे, अल्लाह की मोहब्बत ना की, अल्लाह की खातिर मोहब्बत ना की। अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते होते तो हमारी मेहमान नवाजी कौन करता? मेरा रब करता, मेरा अल्लाह करता। और कितनी करता? अल्लाह क्या कहता है, ये मेरे लिए फला से मिलने के लिए जा रहा है, इसकी मेहमान नवाजी मैं करूँगा, ये मेरा मेहमान है क्योंकि मेरे लिए जा रहा है, और मैं इसके लिए जन्नत से कम मेहमान नवाजी पे राज़ी नहीं होता। जन्नत लेनी कितनी आसान। हाँ बोलो, कौन कौन करेगा? कौन कौन करेगा? ये वाला सौदा करना है अल्लाह से, है? और हम कितने बेवकूफ़ हैं, दुनिया के लिए मोहब्बतें करते हैं जिनके साथ हमारा दिल बड़ी जल्दी मैला भी हो जाता है। जब अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं तो दिल मैला भी नहीं होता। पता होता है अगले बंदे ने अगर मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की तो मेरा रब तो मेरी कदर कर रहा है ना, वो तो देख रहा है ना, वो तो सुन रहा है ना, वो तो मेरे नामा अमाल में लिख रहा है। और वो कितनी कदर करता है, थोड़ी कदर है। मैं हदीस के अल्फाज दोबारा दोहराती हूँ कि हज़रत अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी अपने भाई से अल्लाह की खातिर मुलाकात करता है तो आसमान से पुकारने वाला फरिश्ता पुकारता है, तुम सदा खुश रहो, जन्नत तुझे मुबारक हो। और अल्लाह अपने अर्श की बादशाही में कहता है, मेरे बंदे ने मेरी वजह से मुलाकात की है, इसकी मेहमान नवाजी मैं करूँगा और मैं इसके लिए जन्नत से कम मेहमान नवाजी पे राज़ी नहीं होता। अल्लाह ये अजर हमें अता फरमा, अल्लाह हमें ये अजर अता फरमा और हमें इसकी तौफीक अता फरमा। हदीस नंबर 172,
मालिक बिन मुर्सद अपने बाप से रवायत करते हैं कि अबू ज़र ने कहा, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल, कौन सी चीज़ बंदे को आग से निजात दिलाती है? आपने फरमाया, अल्लाह पर ईमान लाना। ये दीन की बुनियाद है। क्या? अल्लाह को एक मानना, उसको अपना खालिक, मालिक, राज़िक तस्लीम करना, उसको तमाम कुव्वतों का मालिक समझना, उसको मुश्किल कुशा, हाजत रवा समझना। तो कौन सी चीज़ बंदे को आग से निजात दिलाती है? कहा, अल्लाह पर ईमान लाना। मैंने कहा, यानी हज़रत अबू ज़र फरमा रहे हैं कि मैंने पूछा कि या रसूलुल्लाह, क्या ईमान के साथ अमल भी ज़रूरी है? आपने फरमाया, हाँ, अल्लाह ने जो उसको रिज़्क़ दिया है वो उसमें से अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करे। बिल्कुल वही बात जो हमने सूरह बकरा के आगाज़ में पढ़ी थी, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हमने जो उनको रिज़्क़ दिया है उसमें से वो खर्च करे। एक बात याद रखिए, हम लोग आमतौर पर रिज़्क़ का माना ये समझ लेते हैं कि शायद रिज़्क़ से मुराद माल है। माल रिज़्क़ का एक हिस्सा है। रिज़्क़ हर वो चीज़ है जो अल्लाह ने हमें अता की है। मसलन औलाद बेहतरीन रिज़्क़ है जो अल्लाह हमें अता फरमाता है। हमारी ज़िंदगी अल्लाह का रिज़्क़ है, हमारा वक्त अल्लाह का रिज़्क़ है, हमारी सेहत अल्लाह की अता की हुई नेमत है, हमारी जो है सलाहियतें अल्लाह ताला की अता करदा बहुत बड़ी नेमतें हैं। तो अल्लाह ताला ने जो जो नेमतें हमें अता फरमाई हैं, वो खा हमारी ज़िंदगी है, वो हमारा वक्त है, वो हमारा माल है, वो हमारी औलाद है, वो हमारा घर है, वो हमारी सलाहियतें हैं, वो हमारी अक्ल है, वो हमारी समझ है, वो हमारी सेहत है, वो हमारी फरागत है, ये तमाम अल्लाह की नेमतें हैं और अल्लाह का रिज़्क़ है। इनमें से अल्लाह का हक़ निकालना है। हम आम तौर पे पैसे थोड़े से निकाल देते हैं, माल में से कुछ खर्च कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि शायद हमने अल्लाह का हक़ अदा किया। हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें अता की हैं सब में से अल्लाह की खातिर देना है, क्योंकि वो सारी नेमतें किसकी अता करता हैं? अल्लाह की। अल्लाह की अता करता है, जिनको हम दुनिया में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हज़रत अबू ज़र ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर आदमी फ़कीर हो और वो माल देने की ताकत न रखता हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। हज़रत अबू ज़र ने कहा, अल्लाह के रसूल, अगर वो ऐसा न कर सके, उसके अंदर इतनी सलाहियत ही नहीं है कि वो नेकी का हुक्म दे सके और बुराई से रोक सके, या उसके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है, भाई उसके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है, तो वो अगर ऐसा न कर सके तो आपने फरमाया वो जाहिल को हुनर सिखा दे। हज़रत अबू ज़र ने कहा, अगर वो खुद ही जाहिल हो, उसको खुद ही कोई हुनर ना आता हो, तो फिर वो क्या करे? आपने फरमाया मज़लूम की मदद कर दे। हज़रत अबू ज़र ने फिर कहा, अगर वो खुद भी कमज़ोर हो और मज़लूम की मदद ना कर सकता हो, तो आपने फरमाया कि तू क्या अपने भाई में कोई भलाई नहीं छोड़ना चाहता? यानी कुछ ना कुछ तो वो इंसान कर ही सकता है। देखो जी, अगर इंसान माल नहीं दे सकता तो अपने जिस्म के साथ किसी की मदद कर दे, किसी बेहुनर को हुनर सिखा दे, किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए। कोई बीमार है, उसके बच्चों को आप संभाल लीजिए, उसके घर का कोई थोड़ा सा काम कर दीजिए, उसे हॉस्पिटल में ले जाइए, उसके जो है घर का खाना पका दीजिए। कोई भी काम आप जिस्मानी तौर पे कर लीजिए। अगर जिस्मानी भी नहीं होता, ज़बानी तौर पर उसके साथ नेकी कर दें। मसलन अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, ये ज़बान के अमल हैं। किसी के साथ ताज़ियत कर दीजिए, किसी को हौसला दे दीजिए, किसी को मुबारक दे दीजिए। कोई परेशान हाल है, उसका बैठ के दुख सुन लीजिए और दुख सुन के उसे थोड़ा सा हौसला दे दें, कोई बात नहीं, अल्लाह रहम कर देगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तमाम चीज़ें सदका हैं, तमाम चीज़ें नेकियां हैं, और इन नेकियों की हम सबको बड़ी ज़रूरत होती है। कई दफ़ा इंसान इतना डिप्रेशन में होता है, इतना परेशान होता है, उस वक़्त हमें ज़रूरत होती है किसी ऐसे कंधे की जिस कंधे पे जिससे हम सहारा ले सकें, जिसको अपना दुख बता सकें। और जब हम किसी को दुख बता लेते हैं और वो थोड़ी सी हमदर्दी करता है, हमें हौसला हो जाता है, हम फिर इस दुनिया के मसाइल हल करने के लिए चल पड़ते हैं। थोड़ा सा किसी को इनकरेज कर दीजिए, अल्लाह रहम कर देगा, कोई बात नहीं। मुश्किल है तो मुश्किल के बाद आसानी भी तो है, और इन चीज़ों से अगला बंदा हौसले में आ जाता है, पुरुमीद हो जाता है, फिर चल पड़ता है अपने काम करने के लिए। तो हज़रत अबू ज़र कहने लगे कि अगर कोई शख्स जो है वो ये भी नहीं कर सकता, तो आपने फरमाया तू अपने भाई में कोई भलाई नहीं छोड़ना चाहता? क्या मतलब?
वो कुछ ना कुछ तो कर सकेगा ना। माल नहीं कर सकता, अपने जिस्म से कर ले, जिस्म से नहीं कर सकता, अपनी ज़बान से कर ले, कोई ना कोई नेकी तो उसमें होगी ना। जौन सी नेकी वो कर सकता है वो वही नेकी कर ले। इसके बाद फिर हज़रत अबू ज़र ने फिर सवाल किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा फिर वो ऐसा करे लोगों को तकलीफ ना दे। ये तो कर सकता है, लोगों को अपने शर से बचा ले, अपनी ज़बान और हाथ से लोगों को बचा ले, उसकी ज़बान से किसी को तकलीफ ना हो, उसके हाथ से किसी को तकलीफ ना हो, तो ये तो कर सकता है ना। और एक और हदीस में आता है, यहाँ तो नहीं है, एक और हदीस में आता है कि जब वो ऐसा करेगा तो ये दूसरे पर भी सदका होगा और उसका अपनी जान पर भी सदका होगा। दूसरे पर कैसे सदका होगा? आपको पता है बाज़ औक़ात हम अपनी ज़बान से किसी को ऐसी तकलीफ़ पहुंचाते हैं, अगला मरते दम तक उसको वो हमारे अल्फाज की तकलीफ़ बाकी रहती है। आपने ख़ुद कई दफ़ा सोचा होगा फ़लाँ ने मुझे एक ऐसी बात कही है मुझे मरते दम तक नहीं भूलेगी। वो बात हमें जो होती है बर्छी की तरह हमारे दिल में गड़ जाती है। इसी तरह किसी को हम हाथ से तकलीफ पहुंचा लेते हैं, किसी को ज़बान से तकलीफ पहुंचा लेते हैं, तो अगले पर ये सदका होगा और अपने आप पर भी सदका होगा। अपने आप पर कैसे? हमें उसका जो गुनाह होना था वो गुनाह से हमने अपनी ज़ात को बचा लिया ना। अगर हम वो बुरी बात उसे कहते या अपना हाथ इस्तेमाल करते तो होता क्या, उसकी सज़ा तो हमें ही भुगतनी थी। ये हमारे अपने लिए भी सदका था और उसके लिए भी सदका था। तो ये सदके की यहाँ पे आपको मुख्तलिफ शक्लें नज़र आ रही हैं। कौन कौन सी शक्लें? मैं दोबारा वाज़े कर दूं। माली सदका, अल्लाह ने जो दिया है, जो अल्लाह ने दिया है, सेहत दी है, अपनी सेहत का सदका निकाल दीजिए। कुछ 2 घंटे रोज़ के अल्लाह की खातिर दे दीजिए। आपको अल्लाह ताला ने अच्छा घर दिया है, उस घर में कुरान क्लास लगा लीजिए, ये सदका आपका हो जाएगा। अपनी औलाद में से किसी को अल्लाह के लिए वक्फ कर दीजिए। अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत औलाद दी है, बड़ी लायक औलाद दी है, उस औलाद में से एक बच्चा अल्लाह के लिए वक्फ कर दीजिए। हज़रत मरियम की वालदा ने, आपको पता है हज़रत हन्ना उनका नाम है, उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह ताला मेरे जो पेट में है वह मैं इसे तेरे लिए वक्फ करती हूँ। तो अल्लाह ताला ने कितना कबूल किया उसको, उनको क्या दिया? हज़रत मरियम अता फरमा दी। और हज़रत मरियम को अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा की वालदा बना दिया और दोनों को दुनिया में एक निशानी बना दिया। ना हज़रत ईसा जैसा कोई मर्द दुनिया में मौजूद है और ना हज़रत ईसा की वालदा जैसी, हज़रत मरियम जैसी कोई औरत मौजूद है। और ये बरकत किसकी थी? उनकी वालदा की इस दुआ की कि अल्लाह ताला जो मेरे पेट में है मैं इसे तेरे लिए वक्फ कर रही हूँ। कुरान मजीद में ये सारे मामला सूरह आल इमरान में हैं। रब्बे इन्नी नज़रतु लका मा फी बत्नी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन, अल्लाह जो मेरे पेट में इसे मैं तेरे लिए वक्फ कर रही हूँ, मेरे से कबूल कर। तो अपनी औलाद में से किसी को वक्फ कर दीजिए, अपनी सलाहियतों में से वक़्त निकाल, अपनी सलाहियतें अल्लाह की खातिर दीजिए, अपनी फरागत अल्लाह की खातिर दीजिए। तो दूसरी बात मैंने आपसे, अल्लाह के रसूल ने आपसे कही कि अगर माली ये सदक़े नहीं होते, जिस्मानी सदक़े कर दीजिए, अपनी ज़बान से सदका कर दीजिए, और अगर ये भी नहीं होता तो कम अज़ कम इतना कर दो कि जो अपने शर से लोगों को बचा दो, अपनी ज़बान के शर से लोगों को बचा दो, अपने हाथ के शर से लोगों को बचा दो। तो ये सारी सदक़े की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। और इसके भी के बाद मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ। हदीस में आता है, ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, कि हर रोज़ जिस दिन सूरज तुलू होता है इंसान के जिस्म पर 360 सदक़े वाजिब होते हैं। क्योंकि इंसान के 360 जोड़ हैं, हर जोड़ का सदका। और ये सदका किस चीज़ के लिए होता है? शुक्राना इस बात का कि अल्लाह मेरा जिस्म आज काम करता रहा, मेरे जिस्म का एक हिस्सा भी काम ना करता तो मैं आज चारपाई पे पड़ी होती और मैं यहाँ ना बैठी होती। तो ये 360 सदके रोज़ के आपने करने होते हैं। इस चीज़ का शुक्राना कि अल्लाह ताला मेरा जिस्म आज काम कर रहा था, मेरे जिस्म का हर जोड़ आज मेरी खिदमत कर रहा था, और अल्लाह वो खिदमत तेरे हुक्म से कर रहा था। तो इसलिए आपने रोज़ के 360 सदके करने होते हैं। तो लिहाजा ये सदके जो हैं हमने करने हैं। अब आगे देखिए, हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी कहते हैं कि मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, जब किसी ने ऐसा कर लिया, इन सदक़ों में से सदका कोई से वही सदका कर लिया, माली कर लिया, जानी कर लिया, जो है ज़बानी कर लिया, अपने शर से किसी को बचा दिया, ठीक है, तो जब किसी ने ऐसा कर लिया तो क्या वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान इन
सिफात में से किसी सिफ्त को अपनाएगा, किसी सदके को अपनाएगा, तो वो उसको हाथ से पकड़ के लेकर जन्नत में दाखिल कर देगा। ये आपको खुशखबरी मिल रही है। कोई सा भी सदका कीजिए, कोई सी भी सिफ्त अपना लीजिए, तो वो आपकी नेकी जो है, वो आपका सदका जो है, आपको हाथ से पकड़ के कहाँ दाखिल करेगा? जन्नत में। जन्नत में दाखिल करेगा। किस किस ने जन्नत में दाखिल होना है? अभी ज़रा ये तो बताओ, हैं? सब ने दाखिल होना है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमा, अल्लाह ताला हमें इन सदकों के अदा करने की तौफीक अता फरमा। अच्छा जी, हदीस नंबर 178 अबू हुरैरा की हदीस है, जिसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह के लिए आजिज़ी की, अल्लाह ताला उसको इतना ही बुलंद करते हैं। जिसने अल्लाह के लिए आजिज़ी की, अल्लाह ताला उसे बुलंद कर देते हैं। असल बात यह है, हम जब दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं, अपने मुआशरे में रहते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने जो है मिलने जुलने वालों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो शैतान हमें बड़े वसवसे डालता है। हाय, वो हमें ये सिखाता है कि हर दफ़ा तू ही झुक जाता है, हर दफ़ा तू ही एडजस्ट कर लेता है, तो ऐसे तो तू तेरी नाक कट जाएगी, तेरी इज्जत नहीं रहेगी। तूने अगर किसी को माफ़ कर लिया तो अगला तो तेरे सर पे चढ़ के बैठ जाएगा। और अक्सर लोग, जब मैं ये उन्हें हदीस सुनाती हूँ तो वो कहती हूँ, लो वो उन्हें उनका जवाब पता है क्या होता है? ऐसे तो लोग जो हैं वो आपको जीने ही नहीं देते। ये पट्टियाँ कौन पढ़ाता है? ये पट्टियाँ पढ़ाने वाला शैतान होता है, जो कि हमारे अंदर फसाद डालना चाहता है, जो हमारे अंदर तफरका डालना चाहता है, जो हमें इकट्ठा नहीं होने देना चाहता। तो लिहाजा शैतान हमें पट्टियाँ पढ़ाता है, तो मेरी तो नाक कट गई, मेरी तो बेइज्जती हो गई, मेरे साथ तो फलां ने बुरा कर दिया। तो असल बात यह है, ये बेइज्जतियाँ और इज़्ज़तें जो होती हैं, ये लोगों के देने से नहीं होती, ना वो इन बातों से हमें इज़्ज़त मिलती है। इज़्ज़त वाला तो वो होता है जो कि मुत्तकी ज़्यादा होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। इज़्ज़त वाला कौन है? जो ज़्यादा अल्लाह से डरता है, जो अल्लाह से ज़्यादा डरता है, जो अल्लाह के ज़्यादा करीब है, वो इज़्ज़त वाला है। और जो अल्लाह से दूर है, वो उसकी इज़्ज़त कम है। हमने अपनी इज़्ज़तें इन चीज़ों में, झूठी इज़्ज़तें हमने बनाई हुई। फलां ने जी मेरे से अच्छी तरह बात नहीं की, और फलां ने मेरे साथ अच्छी तरह सलूक नहीं किया, और फलां ने तो मुझे पूछा नहीं, और फलां ने तो मुझे इग्नोर कर दिया, और फलां ने ये किया और फलां ने ये किया। ये सारी किसकी बातें होती हैं? ये सारी शैतान की बातें होती हैं। वही हमें पट्टियाँ पढ़ा रहा होता है। तो याद रखिए कि जो अल्लाह के लिए आजिज़ी करता है, अल्लाह उसे बुलंदी अता फरमाते हैं। और ये वादा हमसे कौन कर रहा है? कौन वादा कर रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमसे वादा फरमा लेते हैं। तो लिहाजा जब आप देखें कि आपके मामलात में कहीं ख़राबी आ रही है, तो ये शैतान आपको पट्टियाँ पढ़ा रहा है। शैतान की पट्टियों को नज़रअंदाज कर लें, अल्लाह की खातिर आजिज़ी इख्तियार कर लीजिए, सुलह में पहल कर लीजिए, इस सलाम करने में पहल कर लीजिए। हमने पहले दिन हदीस पढ़ी थी कि क़यामत वाले दिन अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब कौन होगा? जो सलाम में पहल करता है। क्या ख्याल है? जिसने झगड़े की हालत में सलाम में पहल कर ली, वो अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है, और उसी के साथ झगड़ा ख़त्म हो जाता है। जिसने सलाम कर लिया, किसी को दुआ दे दी अस्सलाम वालेकुम की, उसने उसके साथ हमदर्दी और खैर खाही कर ली। तो लिहाजा जो शख्स अल्लाह के लिए आजिज़ी करे, अल्लाह उसे बुलंदी अता फरमाते हैं। लेकिन मैं दोबारा आपको कहना चाहती हूँ, नीयत अल्लाह के लिए आजिज़ी की रखें। दुनिया की खातिर आजिज़ी कभी ना करें, अल्लाह की खातिर आजिज़ी करें, क्योंकि जिसकी खातिर आप आजिज़ी करेंगी, अजर फिर वो देगा। जैसे आप अल्लाह की खातिर मोहब्बत कर रही थी, तो मेहमान नवाज कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अल्लाह के लिए आजिज़ी करेंगी तो अल्लाह ताला जो है वो बुलंदी अता फरमाएंगे। और इस मौके पर मैं एक हदीस ज़रूर आपको बताना चाहूँगी, जिस हदीस ने मेरी ज़िंदगी पे बहुत असर डाला। और वो हदीस के अल्फाज क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो हक़ पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, दोबारा सुन लीजिए, जो हक़ पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, मैं उसके लिए जन्नत के अतराफ में एक महल की ज़मानत देता हूँ। आप
آپ کا جھگڑا ہے کسی سے، آپ کو 100% یقین ہے میں صحیح ہوں اگلا غلط ہے، لیکن آپ صرف اس لیے چپ کر جاتی ہیں کہ جھگڑا نہ ہو، بات نہ بڑھے، بات بڑھے گی نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا۔ بعض اوقات کسی قریبی رشتہ دار میں ہو تو دو بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ماں باپ اور اولاد کا جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ انسان ہے نا، ایسے معاملے بھی ہو جاتے ہیں، ماں باپ کا اور اولاد کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو دوبارہ حدیث کے الفاظ سنیے کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے میں اسے جنت کے اطراف میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور یہ ضمانت دینے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کس نے یہ محل حاصل کرنا ہے؟ میرا خیال ہے ہم سب کو بڑی سخت ضرورت ہے، تھوڑی تو نہیں، زیادہ ضرورت ہے۔ میں نے بتایا یہ حدیث جو ہے اس نے میری زندگی پہ بڑا اثر ڈالا۔ میں نے سوچا اللہ تعالیٰ میں دنیا میں پتہ نہیں اپنی بات پہ اڑ کے تو مجھے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، تیرے سے مجھے جنت کا محل مل جائے تو سودا مہنگا تو نہیں ہے، سودا تو بڑا سستا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میں دوبارہ آپ کو سمجھانا چاہوں گی، ہماری جو گھر کی پالیٹکس ہوتی ہے اس میں یہ والا فیکٹر جو ہے یہ جھگڑے کا سب سے بڑا باعث ہوتا ہے۔ غلطی اس کی ہے تو میں کیوں آگے بڑھوں؟ میں ہر دفعہ میں ہی آگے بڑھ جاتی ہوں، اسے اگلے کو کبھی احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو دوبارہ آپ سے کہتی ہوں اسی گھر کی پولیٹکس میں سے اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کر لیں، اللہ کی خاطر اپنا جو ہے جھگڑا چھوڑ دیں، صرف کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر، اور اس جنت کے محل کی خاطر جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں گی گھر جو ہے جنت بن جائے، گھر جنت بن جائے انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 182 حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گھر کا پردہ اٹھایا اور اجازت ملنے سے پہلے اپنی نظر کو گھر میں داخل کیا اور گھر والوں کے پردے کو دیکھا تو اس نے ایسا قابل سزا کام کیا ہے جو اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ اگر جس وقت اس نے اپنی آنکھ کو گھر میں داخل کیا تھا آگے سے کوئی شخص اس کی آنکھ کو پھوڑ دیتا اس پر کوئی گناہ نہ تھا۔ اچھا جی، کسی کے گھر میں آپ نے جانا ہے، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ شریعت نے یہ احکامات قرآن مجید میں دے دیے کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہو تو سب سے پہلے اجازت لیا کرو۔ اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ دروازہ کھٹکھٹائیں اور دروازہ کھٹکھٹا کے ساتھ کہیں السلام علیکم، اپنا نام بتائیں اور کہیں کہ جی میں کیا اندر آ سکتی ہوں۔ اب آج کل جو ہے یہ کام اور زیادہ آسان ہو گیا ہے، اگلے کو فون کر لیجئے جانے سے پہلے، اور فون کر کے ان سے ٹائم بھی طے کر لیجئے، جی میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، کیا آپ میں کس وقت آؤں؟ اگلا آپ کو بتا دے گا، اس وقت آپ اگر جائیں جا کے آپ کو دروازہ انشاءاللہ کھلا ملے گا۔ تو یہ طریقہ ہے کسی کے گھر میں جانے کا۔ لیکن اگر کسی شخص نے کسی کے گھر میں جانے سے اجازت لینے سے پہلے ہی اس کے گھر میں جھانکنا شروع کر دیا تو یہ سخت قابل سزا کام ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے کیوں اجازت مانگنے کا حکم دیا تھا؟ کیونکہ ہر آدمی کی پرائیویسی ہوتی ہے، کوئی شخص کس طرح بیٹھا ہے، کس طرح لیٹا ہے، یہ انسان اپنے گھر میں ہر حالت میں ہوتا۔ تو اجازت لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے اپنے آپ کو پراپر لباس اپنا پہن لے۔ دیکھیں نا بعض اوقات ہم لیٹے ہوتے ہیں، ہماری قمیض اوپر ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے بعض اوقات پائچے اوپر چڑھے ہوتے ہیں، ہم اچھی پوزیشن میں نہیں ہوتے اور اس وقت پسند نہیں کر رہے ہوتے کوئی کیوں ہمارے اوپر آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، میری والدہ اکیلی رہتی ہیں، تو کیا میں ان کے پاس بھی اجازت لے کے جایا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے دوسری دفعہ پوچھا، اللہ کے رسول پھر بھی خاموش رہے۔ تیسری دفعہ پوچھا یا رسول اللہ کیا میں اپنی ماں کے پاس بھی اجازت لے کے جایا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے پتہ ہے اسے کیا کہا؟ آپ نے کہا کیا تو اپنی ماں کو ننگا دیکھنا چاہتا؟ بھائی بعض اوقات میں نے بتایا ہم نہیں اچھی پوزیشن میں ہوتے، ہمارے کپڑے درست نہیں ہوتے، ہم ریلیکس موڈ میں لیٹے ہوتے ہیں، تو یہ پرائیویسی اللہ نے اسی لیے رکھی ہے کہ تاکہ انسان جو ہے اجازت لے، اگلا شخص آپ کو پراپر طریقے سے ٹھیک طرح سے ملے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات آپ کسی سے ملنا نہیں چاہتے ہوتے، آپ اتنے تھکے ہوتے ہیں
یا کوئی اور آپ کا اہم کام اس وقت ہوتا ہے، تو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ انسان کو کہ اگلا شخص جب وہ چاہے اگلے کو آنے کی اجازت دے، اور جب وہ چاہے تو اگلے کو آنے کی اجازت نہ دے۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ آج کل ہمارے لیے بڑا اچھا فارمل طریقہ ہے، فون کر لیں، پہلے فون کر لیں اور اگلے کو بتا دیں جی میں اس وقت آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، اگلا بھی آپ کو بتا دے گا بھی ہاں آپ اس وقت نہ ہو، آپ اس وقت آ جاؤ، ٹھیک ہے، اور اس وقت آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے اجازت بھی لے لی تھی اور اجازت ابھی نہیں لی تھی اور دروازہ کھلا تھا اور اس نے اندر جھانکنا شروع کر دیا، یا بعض اوقات دروازے کی دراڑ ہوتی ہے اس میں سے جھانکنا شروع کر دیا، تو اس نے بڑا سخت غلط کام کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی چیز سے تو بچانا چاہتے تھے، اسی چیز تو بچانا چاہتے تھے۔ اور اگر کسی شخص نے اجازت ملنے سے قبل گھر میں جو ہے دیکھا، جھانکا، اور دوسرا شخص جو ہے گھر والا آدمی جو تھا اس کو غصہ آیا اس کے جھانکنے پر اور اس نے اس کی آنکھ پھوڑ دی، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی اس نے اس کو ماری اور اس کی آنکھ جو تھی اس کے ساتھ پھوٹ گئی، تو مارنے والے پر کوئی جو ہے اس کا قصاص نہیں ہے، کیونکہ اس نے اتنا غلط کام کیا ہے، اگلے کی پرائیویسی میں اس نے دخل دیا ہے کہ اگلا یہ جو اس نے اس کی آنکھ پھوڑی ہے یہ اس کی سزا ملی ہے اس کو اپنے غلط کام کی۔ اور اگر کوئی شخص ایسے دروازے سے گزرا جو کھلا اور بے پردہ ہے اور اس نے اندر جھانک لیا، یعنی پہلی صورت یہ تھی دروازہ بند ہے لیکن دروازے کے اندر دراڑ ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دروازہ بند ہوتا ہے اور دروازے کے درمیان میں سے تھوڑا سا سوراخ ہوتا ہے، اس میں سے انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ تو دیکھنے والے کی غلطی ہے۔ لیکن اگر دروازہ ہی کسی نے کھلا چھوڑا، اوپر پردہ ہی نہیں ڈالا، یا دروازہ ہی کھلا چوپٹ چھوڑا ہوا ہے، تو اس کے ذمے کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب غلطی گھر والے کی ہے، اسے چاہیے تھا کہ اگر وہ اپنی پرائیویسی رکھنا چاہتا تھا تو اسے چاہیے تھا کہ کم از کم دروازہ بند رکھتا یا اس کے آگے پردہ ڈال کے رکھتا۔ بات سمجھ آئی؟ تو شریعت جو ہے، دین جو ہے، وہ ہمیں تمام آداب سکھاتا ہے، کسی کے گھر جانے کے اور کسی سے میل ملاقات کے، کسی کے گھر دعوت کے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو دعوت کے آداب ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں سکھائے ہیں۔ اس وقت ہم بحث کر رہے ہیں گھر میں جانے کے لیے اجازت لینے سے، یہ احکامات سورہ نور میں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ حدیث نمبر 183، ابو خراش سلمی سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جس نے اپنے بھائی کو 1 سال تک چھوڑے رکھا تو ایسا ہے جیسے اس نے اپنے بھائی کا خون بہا دیا۔ دوبارہ حدیث کو سنیے، جس نے 1 سال تک اپنے بھائی کو چھوڑے رکھا، بھائی سے مراد مسلمان بھائی کو چھوڑے رکھا، وہ اس کا خون کرنے کے برابر ہے۔ یعنی انسان کو اپنے بھائی کے ساتھ سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو دینی بھائی ہوتے ہیں وہ مسلمان بھی ایک دوسرے کا بھائی ہے، تو انسان اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے۔ بعض اوقات انسان کو غصہ آ جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، تو ابتدائی حکم یہی ہے کہ 3 دنوں کے تک انسان جو ہے وہ بول چال بند رکھ لے، اس کے بعد ایک دوسرے سے ملے تو سلام وہ آپس میں ایک دوسرے کو ضرور کرے۔ اب یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے انسان جو ہے اپنی ناراضگی کو لمبا کر دیتا، اگلے سے بول چال ہی بند کر دیتا۔ اب جس شخص نے 1 سال تک اپنے بھائی کو چھوڑے رکھا، چھوڑے رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اس کے ساتھ کوئی سلام دعا نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ اپنے بھائی کو گویا کہ قتل کر رہا ہے۔ تو اس بات کو دیکھیے، اس بات کو نوٹ کیجئے کہ ہم بعض اوقات کسی کے ساتھ بول چال بند کر کے اس کو بالکل بھول کے، تو اس کو زندگی میں ہی سمجھ لے، ہم سمجھ لیتے ہیں وہ دنیا میں نہیں رہا، تو لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھیں۔ ہاں ایک ضرور ایکسیپشن میں آپ کو بتانا چاہوں گی، بعض اوقات انسان جو ہے کسی کی اصلاح کی خاطر، کسی کو سمجھانے کی خاطر اپنی بول چال جو ہے اس کو تھوڑا سا لمبا بھی کر سکتا ہے۔ میں حدیث ہی سے 2-3 آپ کو مثالیں دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے، آپ کو پتہ ہے، 1 مہینے کے لیے بول چال بند کر دی،
1 مہینے کے لیے بول چال بند کر دی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ازواج سے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچی تھی۔ آپ نے انہیں نہ مارا، نہ برا بلا کہا، نہ گالیاں دی، نہ میکے بھیجا، نہ گھر سے نکالا، بلکہ آپ نے ان کا علاج یہ کیا کہ آپ خود ان سے 1 مہینے کے لیے علیحدہ ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر ازواج جو تھیں ان کو احساس ہوا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھنا چاہیے، تو یہ نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت زینب آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کو کوئی تقریباً 3 ماہ تک ان سے آپ نہیں ملے۔ ہوا یوں تھا کہ حج کے لیے جاتے ہوئے یہ حضرت زینب کے پاس زائد سواری موجود تھی، اور حضرت صفیہ جو تھی یہ بھی آپ کی زوجہ محترمہ ہے، تو ان کی سواری جو تھی وہ بیمار ہو گئی، سست پڑ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے کہا کہ تم اپنی سواری انہیں دے دو، کیونکہ ان کے پاس زائد سواری موجود تھی، اپنی سواری بھی تھی اور زائد سواری بھی موجود تھی۔ تو حضرت زینب نے یہ کہا کہ آپ کی یہودن کو دے دوں، یہ الفاظ سے آپ کی یہودن کو دے دوں۔ حضرت صفیہ پہلے یہودی تھی لیکن بعد میں اسلام لے آئیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کر دیا غزوہ خیبر کے بعد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے اتنے ناراض ہوئے، آپ نے کچھ نہیں کہا، لیکن آپ 3 مہینے تک حضرت زینب کے گھر نہیں گئے۔ ان کی باری کے دن، آپ کو پتہ ہے ازواج کی باریاں مقرر تھی، باری کے دن ان کے پاس نہیں گئے۔ تو 3 مہینوں کے بعد ربیع الاول میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے ہیں، تو ان کو احساس دلانے کے لیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں غزوہ تبوک میں کچھ صحابہ تھے جو جہاد پر نہیں گئے تھے، حالانکہ غزوہ تبوک میں جہاد فرض عین تھا، تو 3 مخلص مسلمان، میرا خیال ہے ان کے نام بھی آپ سب لوگوں کو آتے ہوں گے کیونکہ یہ واقعہ سورہ توبہ میں موجود ہے۔ تو یہ 3 صحابہ جو تھے یہ جہاد میں نہیں گئے، پیچھے رہ گئے تھے، تو اللہ کے رسول نے ان 3 صحابہ کے ساتھ بول چال بند کرنے کا حکم دیا تھا، سوشل بائیکاٹ کا حکم دیا تھا۔ اللہ کے رسول خود بھی ان سے بات نہ کرتے تھے، ان کے بیویوں کو بھی حکم تھا کہ وہ شوہروں سے بات نہیں کریں گی۔ تو 50 دنوں کے بعد ان کی پھر توبہ قبول ہو گئی تھی۔ تو اصلاح کی خاطر، تربیت کی خاطر کسی کو یہ اس کے ساتھ بول چال بند کی جا سکتی ہے، غصے کی خاطر نہیں۔ نیت کا فرق ہے، غصے کی خاطر نہیں۔ ہم اپنے غصے میں آتے ہیں اور غصے میں آ کے نہ کسی کو بول چال بند کر دیتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی سے سمجھ لے نکال دیتے ہیں۔ تو اصلاح کی خاطر یہ واقعات میں نے آپ کو حدیث اور قرآن ہی سے بتائے، اصلاح کی خاطر ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن غصے کی خاطر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے کوئی شخص اپنے بھائی کو 1 سال تک چھوڑ دیتا ہے تو وہ سمجھ لیے اس نے اس کا خون بہایا، اس کو قتل کر دیا، اس کو جیتے جی مار دیا۔ کیا خیال ہے واقعی جیتے جی مار دیا نا؟ اس کا حال نہیں پوچھا، اس کا پتہ نہیں کیا، اس کو زندگی میں ہی سمجھ لیا شاید وہ دنیا میں نہیں۔ تو لہٰذا یہ ظلم اپنے بھائی پر نہ کیجیے، اور اس سے بھی بڑھ کر اپنی ذات پر نہ کیجیے، کیونکہ اس کا گناہ کس کو ہوگا؟ ہمیں گناہ ہوگا۔ حدیث نمبر 192 ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی کسی عمل پر اجر نہیں ملتا جب تک اس میں اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی نیت نہ ہو، اور کوئی عمل نیت کے بغیر قبول بھی نہیں ہوتا۔ کسی عمل پر کوئی اجر نہیں ملتا جب تک اس میں سے اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی نیت نہ ہو، اور کوئی عمل بغیر نیت کے قبول نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے اس حدیث کا تو سارے لوگوں کو پتہ ہوگا، انما الاعمال بالنیات، عمل نیتوں کے ساتھ ہیں، جیسی نیت ہوتی ہے ویسا اجر ملتا ہے، اور جب نیت اللہ سے اجر لینے کی ہو تو پھر اللہ اجر دیتا ہے، اور اگر دنیا سے اجر لینے کی نیت ہو تو دنیا نے آپ کو اچھا کہہ دیا اور اللہ کے پاس اجر نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کو بڑے خوبصورت طریقے سے سمجھایا کرتے تھے، بڑے موقع محل کے مطابق، جو کہ لوگوں کو بات سمجھ آ جاتی۔ ایک دفعہ ہوا کیا کہ ایک صحابی تھے، تو انہوں نے ایک خاتون کو نکاح کا پیغام دیا۔ وہ خاتون جو ہیں ان کے والدین مدینے میں رہتے تھے اور وہ خاتون بھی مدینے میں رہتی تھی، اور انہوں نے اس خاتون کو پیغام بھیجا تو لڑکی کے گھر والوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ہجرت کر لیں تو ہم اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو دے دیں گے۔ اب ہوا کیا کہ یہ مکے میں تھے، مکے میں سے انہوں نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس خاتون سے نکاح ہو گیا۔ اب وہی صحابی جو ہیں مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اللہ کے رسول اس وقت یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ اعمال نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تو اس کی ہجرت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتی ہے، اور جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے یا کسی عورت کے لیے کہ وہ اس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوتی ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ کلیئر الفاظ میں آپ نے بتایا کہ ان کی ہجرت چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں تھی، ان کی ہجرت اس عورت سے نکاح کرنے کے لیے تھی، تو لہٰذا ان کو ہجرت کا ثواب نہیں ہوگا۔ اور یہ بات اللہ کے رسول اس وقت فرما رہے ہیں جب وہ صحابی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور دوسرے صحابی انہیں ہجرت کی مبارک دے رہے ہیں، تمہیں ہجرت مبارک ہو، اور اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ بات یہ ہے ان کی ہجرت تو اس خاتون کے لیے تھی جس سے انہوں نے نکاح کرنا تھا، اور وہ نکاح ہو گیا۔ اب اجر کس بات کا؟ اور ان صحابی کا نام احادیث میں حاجر ام قیس کے نام سے مشہور ہے۔ ام قیس اس خاتون کا نام تھا جن کو انہوں نے پیغام نکاح دیا تھا، تو ان صحابی کا نام حاجر ام قیس کے نام سے احادیث میں مشہور ہے۔ تو لہٰذا حاجر ام قیس نے نکاح کیا، نکاح کی خاطر ہجرت کی، اور ہم سب کو مسئلے کا پتہ چل گیا کہ ان کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں اس مسئلے کا پتہ چلا کہ جیسی نیت ہوگی ویسا اجر ملے گا۔ اگر انسان نے دنیا کی خاطر کوئی عمل کیا ہے تو وہ اپنا اجر اللہ سے نہ مانگے، اسی لیے میں آپ سے بار بار کہتی ہوں کہ کسی سے نیکی کرنی ہے، کسی سے اچھا سلوک کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، اللہ کی خاطر کریں، بندوں کی خاطر نہ کریں۔ بندوں کی خاطر کریں گے، آپ نے کسی بندے کو خوش کرنا چاہا، بندہ خوش ہو گیا، اللہ سے اجر کوئی نہیں۔ اللہ کو خوش کریں پھر اللہ سے اجر ملتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جب تک آپ کی کسی عمل کی نیت یہ نہیں ہوگی کہ یہ میں عمل اللہ کی خاطر کر رہی ہوں، اللہ سے آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ ایک بات میں آپ کی اور بھی واضح کر دوں، بعض اوقات ہماری اجر جو نیت ہوتی ہے ملی جلی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نیت کرتے ہیں میں عید کے موقع پر میں سارے خاندان کی دعوت کروں گی، سارے خوش ہو جائیں گے، ہے نا؟ میں آپ کو بتاؤں، جب آپ نے یہ نیت کی نا سارے خوش ہو جائیں گے، سارے خوش ہو گئے، اجر آپ کا کوئی نہیں ہے۔ دوبارہ میں آپ کو کلیئر کر رہی ہوں، سارے خوش ہو جائیں گے، آپ نے یہی نیت کی تھی، سارے خوش ہو گئے، اجر اللہ سے کوئی نہیں ملے گا۔ ہاں ایک نیت کیجئے، اللہ نے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اور صلہ رحمی میں کھانا پینا جو ہے یہ بڑا اہم ہے۔ ویسے بھی آپ نے حدیث پڑھی ہیں کہ کھانے کھلاؤ، تو اللہ کا حکم ہے کھانا کھلانا، تو اللہ تعالیٰ میں تجھے راضی کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلا رہی ہوں۔ اب آپ کو اللہ سے اجر، شوہر کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اس لیے نہ کریں کہ میرا شوہر میرا بڑا کرتا ہے، وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، وہ میرے سے بڑی محبت کرتے ہیں، مجھے بھی ان سے بڑی محبت ہے۔ ارے بھی نہیں، اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، کہ جو نیک عورتیں ہوتی ہیں خامدوں کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، میں نے اللہ کے حکم کے لیے کرنی ہے۔ یہ کریں گی شوہر بھی خوش ہو جائے گا، اللہ راضی، پہلے اللہ راضی ہوگا، شوہر بعد میں راضی۔ اس لیے میں آپ کو بڑا کلیئر کر کے بتانا چاہتی ہوں، جو کام جس مقصد کے لیے کریں گے وہ مقصد آپ کو حاصل ہوگا، جیسی نیت ویسی مراد۔ آپ اپنی اولاد کو تعلیم دے رہے ہیں، اس سے آپ کی نیت یہ ہے کہ میرا بچہ جو ہے بڑی اچھی ڈگری لے لے، اور بڑی اچھی ڈگری لینے کے بعد دنیا بڑی اچھی کما لے۔ کیا حال ہے؟ اس تربیت کرنے کا آپ کو اللہ سے اجر ملے گا؟
خود بتائیں مجھے. آپ تو اس کی دنیا سوچ رہے ہیں کہ وہ اچھا کما لے گا. اچھا کمانا ہے تو زندہ رہنے کے لیے تو کمائی بڑی ضروری ہے. تو میں تو اس کو انگلینڈ بھیج رہی ہوں پڑھانے کے لیے. کیا خیال ہے اس عمل کا آپ کو اللہ سے اجر ملے گا؟ قطعاً نہیں. آپ نے اللہ کو تو بیچ میں اللہ کے لیے تو کیا ہی نہیں تھا، آپ نے تو دنیا کے لیے کیا. ذرا باتیں سوچ لیجیے. آپ نے اللہ کے لیے تو کیا ہی نہیں تھا، آپ نے تو دنیا کے لیے کیا تھا. تو لہٰذا جو عمل بھی کرنا ہے اس کے لیے اللہ سے اجر کی نیت کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت کر لیں. مثلاً میں آپ کو پریکٹیکلی آپ کو گائیڈ کرتی ہوں. آپ نے گھر کے کام کرنے ہیں، آپ نے اپنی اولاد کو کھانا بنانا ہے، آپ نے ان کے لیے ان کے کپڑے پہنانے ہیں، آپ نے ان کو پڑھانا ہے، آپ نے گھر صاف کرنا ہے، مہمانداری کرنی ہے. ان سارے کاموں میں نیت ایک رکھیں. اللہ کا حکم ہے مہمانداری کرنا. اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے، میں نے اپنی اولاد کو پالنا ہے اور اس کو میں نے اللہ کی خاطر پالنا ہے. اور جب آپ اللہ کی خاطر پال رہی ہوں گی تو آپ اللہ کے احکامات کا بھی خیال رکھیں گی. پھر آپ یہ نہیں کریں گی کہ اپنی اولاد کو صرف دنیا پڑھا دیں اور دین نہ پڑھائیں. یہ فرق پڑتا ہے اللہ کی نیت کرنے کا. آؤٹ پٹ فوراً چینج ہوتا ہے. آپ جی رشتہ کر رہے اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا، آپ جب اپنے بیٹے کے لیے بہو لا رہی ہیں تو نیت یہ رکھیں اللہ تعالیٰ نے شادی کرنے کا حکم دیا ہے اور جو ہے میں نے میرے اوپر یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے اچھی بہو لاؤں، نیک بہو لاؤں. اب اچھی بہو کون سی ہوتی ہے؟ جو نیک ہوتی ہے. اور میں نیک بہو لاؤں گی تو اس کے ساتھ اللہ مجھے نیک اور نسل عطا فرمائے گا. ظاہر ہے جب آپ یہ نیت کریں گی تو پھر آپ کا جو انتخاب ہوگا وہ دیندار بہو کی طرف ہوگا. آپ کا انتخاب مالدار بہو کی طرف نہیں ہوگا. آپ کا انتخاب میں فرق آ جائے گا. اور جب انتخاب میں فرق آ جائے گا تو آؤٹ پٹ میں بھی فرق آئے گا، نتائج میں بھی فرق آئے گا. تو جو کام کرنا ہے، شادی کرنی ہے. ہم عام طور پہ شادیاں کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ دنیا کو ذرا دکھائیں ہمارے پاس کتنا مال و دولت ہے. اپنا گھر کس لیے بناتے ہیں؟ میرا 4 کنال کا گھر ہونا چاہیے اور اس میں اتنا شاندار جو ہے نا ڈرائنگ روم ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو میرے مال و دولت کا روپ پڑے. ارے بھی گھر اس لیے نہ بناؤ، یہ گھر تو نرا عذاب ہے ہمارے لیے. گھر اس لیے بناؤ اللہ دنیا میں رہنا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے سر کے پہ ہمیں چھت کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے بنانا ہے. اس میں تیری فرما برداری کے کام کریں گے. گھر کی طرف سے مطمئن ہوں گے، نیکی کے کاموں میں آسانی ہوگی. جب اس طرح کا آپ گھر بنائیں گے پھر آپ 4 کنال کا گھر نہیں بنائیں گے. آپ اتنا گھر بنائیں گے جس کے ساتھ آپ کی ضرورت پوری ہو. آپ دکھاوے کے لیے گھر نہیں بنائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اس ہر کام میں اللہ کی رضا کی نیت کریں. جب اللہ کی رضا کی نیت کریں گی تو آپ کے انداز بدل جائیں گے، آپ کے طریقے بدل جائیں گے، آپ کے نتائج بدل جائیں گے. بات سمجھ آئی ہے؟ تو آج ہی بیٹھ کے نیت کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرا ہر کام تیری رضا کے لیے ہو. اللہ مجھے ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جس میں میرا ہر عمل تیری رضا کے لیے ہو. میرا اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے سسرال کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اللہ میرے سارے معاملے تیری رضا کے مطابق. رات کو سوئیں اس لیے اللہ صبح میں نے فجر کی نماز وقت پر پڑھنی. سمجھ آئی؟ کھائیں اس لیے اللہ جسم طاقتور ہوگا تو میں تیری عبادت اچھی طرح کر سکوں گی، میں اپنے فرائض اچھی طرح پورے کر سکوں گی. بات سمجھ آئی ہے؟ رشتہ داروں سے اس لیے ملیے، تیرا حکم ہے، تجھے جواب دینا ہے. تو جب تک آپ کی نیت نہیں ہوتی آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. آپ نے جو نیت کی ہوتی ہے وہ نیت آپ کو مل گئی اور معاملہ ختم. یہ بڑی خوفناک بات ہے. تو لہٰذا اس بات کو کلیئر کر لیں. اب اگلا سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے کیا ہم ہر عمل کرتے وقت نیت کیا کریں؟ ارے بھی بعض اوقات اتنے کام پیدر پہ پڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں بعض اوقات خیال بھی نہیں رہتا کہ اب ہم کیا نیت کر رہے ہیں اور کس لیے کر رہے ہیں. تو ایک جنرلی نیت کر رہے ہیں. جس وقت آپ اللہ کو یاد کر رہی ہوں، فرض کیا فجر کی نماز کے بعد آپ ذکر اذکار کر رہی ہیں یا کوئی اور فارغ وقت ہے جس وقت آپ اللہ کو یاد کر رہی ہیں، تو عام طور پر یہ نیت کر لیا کریں اللہ میں جو بھی کام کروں وہ تیری خاطر. تو اسے
اپنی خاطر قبول کرنا. اللہ مجھے اپنا ہر کام اپنی خاطر کرنے کی توفیق دے. اللہ میں کپڑے پہنوں تو تب بھی تیری رضا کی خاطر پہنوں. میں گھر بناؤں تو تیری رضا کی خاطر بناؤں. میں گھر کے کام کروں تو تیری رضا کی خاطر کروں. میں اپنی اولاد کو پالوں تو تیرے احکامات کے مطابق پالوں. آپ یہ دیکھیے آپ کی زندگی کتنی آسان ہو جائے اور کتنی برکت والی ہو جائے. یہ دنیا داریاں اور یہ ظاہر داریاں یہ ساری آپ کی زندگی سے نکلتی چلی جائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير